شمالی کوریا کے 8,000 فوجی روس میں موجود ہیں، امریکہ۔ واشنگٹن میں ریاض کے مابین بعض دو طرفہ معاہدے، سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین تعلقات استوار کرنے سے منسلک نہیں، سعودی عرب۔ روس کا ترکی پر یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ارہم خان۔ امریکہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ روسی علاقے کرسک میں موجود شمالی کوریا کے فوجی دستے آنے والے دنوں میں یوکرین کے خلاف جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ امریکہ کے نائب سفیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بتایا کہ ان کی معلومات کے مطابق شمالی کوریا کے 8,000 فوجی اس وقت روس کے علاقے کرسک میں روسی افواج کے ساتھ موجود ہیں۔ امریکہ کے نائب سفیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کے سفیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ کیا آپ اس کا انکار کریں گے؟ روس کے سفیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ادھر امریکی سیکرٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے اپنے ایک بیان میں چین پر زور دیا کہ وہ اس معاملے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ اینٹونی بلنکن کا یہ بیان شمالی کوریا کی جانب سے طویل ترین فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی میزائل کا تجربہ کیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ جنوبی کوریا نے بھی خبردار کیا کہ یوکرین کی جنگ میں مدد کے بدلے شمالی کوریا روس سے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے قبل امریکی وزیر دفاع لائر آسٹن اور ان کے جنوبی کوریائی ہم منصب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں بلنکن نے کہا کہ روس شمالی کوریا کے فوجیوں کو فوجی تربیت دے رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ افواج کو استعمال کرنے کا مکمل ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اور ریاض کے مابین دو طرفہ معاہدوں پر ہونے والی بات چیت سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین تعلقات استوار کرنے سے منسلک نہیں ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فرحان السعود نے کہا کہ ان معاہدوں پر پیش رفت ہو رہی ہے جن میں تجارت اور مصنوعی ذہانت میں اشتراک کے لیے ممکنہ معاہدے شامل ہیں، اور یہ معاہدے کسی تیسرے فریق سے منسلک نہیں ہیں۔ گزشتہ روز ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کے ایک سیشن کے دوران انہوں نے کہا کہ دفاعی تعاون جیسے پیچیدہ معاہدوں پر بات چیت ہو رہی ہے، اور امریکی صدر جو بائیڈن کی مدت صدارت کے دوران ان معاہدوں کا مکمل ہونا سعودی عرب کے لیے خوش آئند ہوگا۔ اسرائیل پر حماس کے حملے سے قبل سعودی عرب اور امریکہ میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے معاملے پر بات چیت جاری تھی، جس کے تحت امریکہ نے سعودی عرب کے دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جوہری معاہدے بھی شامل کیے تھے۔ فلسطینی خبررساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ دیر البلح شہر، نصرات کیمپ اور وسطی غزہ کی پٹی کے قصبے الزاویدہ پر رات بھر اسرائیلی بمباری میں 47 فلسطینی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اس سے قبل جمعرات کو غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم از کم 46 فلسطینی مارے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس پر بیت اللحیہ میں کمال عدوان ہسپتال کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا الزام عائد کیا تھا، جبکہ ہسپتال کے حکام اور حماس اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شام میں لبنانی سرحد کے قریب بھی اسرائیل نے حملہ کیا، جس میں 10 شہری ہلاک ہو گئے۔ ادھر اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعرات کو اسرائیلی بلڈوزروں نے مغربی کنارے کے نور شمس کیمپ میں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کو نقصان پہنچایا ہے، تاہم اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں عمارت کو پہنچنے والے کسی نقصان کی ذمہ داری سے انکار کیا ہے۔ روس نے ترکی پر مسلسل یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس پر حیرانی کا اظہار کیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے حریت اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ روس حیران ہے کہ ترکیہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ترک ہتھیار یوکرین کی مسلح افواج روسی فوجی اہلکاروں اور شہریوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ترکی کی جانب سے ابھی تک اعلیٰ روسی سفارتکار کے بیان پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا، لیکن ترکیہ روس یوکرین جنگ کے تنازع کے حل کے لیے اپنے آپ کو مساہلت کار کے طور پر پیش کرتا رہا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ اسپین میں بدترین سیلاب کے بعد ریسکیو ٹیمیں لاپتہ ہونے والے افراد کو تلاش کر رہی ہیں، جبکہ سیلاب سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 158 ہو گئی ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے سیلاب زدہ علاقوں میں رہنے والوں سے مزید طوفانی موسم کے خطرے کے پیش نظر گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے۔ ادھر حزب اختلاف کے سیاستدانوں نے مرکزی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ رہائشیوں کو خطرے سے خبردار کرنے میں غفلت برتی ہے اور امدادی ٹیمیں بھیجنے میں بھی سست روی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں ارہم خان اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔